لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے شروع ہوتی ہے بات کہ آپ یہ بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ادر گاڈ جو بھی چیزیں ہیں اس کو میں اپنے مائنڈ سے نکال چکا، اس کی بڑائی کو اپنے مائنڈ سے ختم کر چکا. کیونکہ بیسک بات دیکھیے ہر پوری ہسٹری میں رہی ہے کہ لوگ خدا کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ دوسری بڑائیوں کو بھی مانتے ہیں. اسی کو شرک کہا جاتا ہے. پوری ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ خدا کو انکار نہ کریں گے لیکن خدا کو مانتے ہوئے دوسری چیزوں کی بڑائی مان لیں گے. تو کلمہ کی شہادت دینے میں پہلا آئٹم یہ ہے کہ دوسری چیزوں کے میں آپ کو یہ ڈسکوری ہو چکی ہو کہ دوسری چیزوں میں کوئی بڑائی نہیں، دوسری چیزوں کے پاس کوئی پاور نہیں، دوسری چیزوں کے پاس کچھ بھی نہیں. یہاں سے آغاز ہوتا ہے کلمہ توحید کا. پھر الا اللہ، لا الہ الا اللہ. الا اللہ کا مطلب اکیلے خدا ہی کی بڑائی آپ میں جانی ہو. اکیلے خدا ہے جو ہے وہی کریٹر ہے، وہی سسٹینر ہے، وہی گیور ہے. اسی سے بلیسنگ ملتی ہے، اسی سے کام بنتے ہیں، اسی ہی سے آدمی کو اپنی حاجت مانگنا چاہیے، اسی سے تعلق بڑھانا چاہیے. تو جتنے بھی اس کے سوا کوئی وسیلہ نہیں، یہ جو نظریہ ہے وسیلے کا وہ سراسر باطل ہے. باطل. خدا اور بندے کے بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں. جو لوگ وسیلے کے چکر میں رہتے ہیں خدا کے ہم ریجیکٹ کر جائیں گے. ریجیکٹ کبھی بھی خدا قبول نہیں کرے گا اس کو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تو ڈائریکٹ خدا سے تعلق قائم ہوتا ہے بغیر کسی وسیلے کے. یہ وسیلہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جس کو انہوں نے گڑھ رکھا ہے. تو جب آدمی یہ دریافت کرے کہ خدا کے سوا کسی کے پاس کچھ بھی طاقت نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ خدا کے پاس ہی ہے، تب جا کر اس کو عقیدہ ملتا ہے توحید کا. یعنی شہادت کے درجے میں یہ دریافت ہونا کہ کوئی نہیں ہے طاقت والا اور پھر صرف ایک ہی خدا ہے طاقت والا. اس طرح سے جب آپ کو سچائی کا علم ہو تب آپ نے کلمہ توحید کو پایا. اس کا دوسرا آئٹم ہے محمد رسول اللہ. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہ محمد اللہ کے رسول اس کے بندے ہیں، اس کے عبد ہیں. یہ بھی ایک ڈسکوری کی بات ہے، یہ بھی کوئی لپ سروس کی بات نہیں ہے. آپ کو معرفت کے درجے میں یا ریئلائزیشن کے درجے میں یا ڈسکوری کے درجے میں پتہ ہو جائے کہ وہ انسان جس کا نام محمد بن عبداللہ تھا اس کو خدا نے الہام، اس کو خدا نے وحی کیا، اس پر سچائی بھیجی، اس کو ذمہ دار بنایا کہ دنیا کو بتائے کہ سچائی کیا ہے. اور پھر یہ بھی بہت ضروری کہ وہ پھر بھی انسان ہی تھا. ایسا نہیں کہ وہ انسان کے سوا کچھ اور ہو گیا. بہت زیادہ باطل عقیدے لوگوں نے بنا رکھے ہیں کہ رسول کے ساتھ ساتھ اس کو بڑھا رکھا ہے. یہ نعت خوانی کا جو طریقہ ایجاد ہوا بہت ہی زیادہ گمراہی پھیلائی اس نے. محمد رسول ہے اور خدا کے بندے ہیں، یعنی وہ ہیں بشر. ہل کنت الا بشر رسولا. وہ انسان ہیں، وہ بشر ہیں، لیکن ان کی جو صفت خاص ہے وہ صرف یہ ہے کہ پیغمبر ہونے کے ساتھ انہیں خدا نے اپنا چنا اس کام کے لیے کہ وہ آپ کی وحی آئے آپ کے پاس اور آپ اس کو دنیا تک پہنچائیں. بس اس کے سوا جو بڑائیاں اور فضیلتیں اور عجیب و غریب قسم کے پر اسرار صفتیں جوڑ رکھے لوگ رسول اللہ کے ساتھ، وہ سب جھوٹی باتیں ہیں. خدا کبھی قبول نہیں کرے گا ایسے لوگوں کو. یہاں تک کہ لوگوں نے رسول کو خدا کا درجہ دے رکھا ہے.
رسول کو خدا کا درجہ دے رکھا ہے، یہ سب خدا کے ہاں بالکل ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔